سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے۔ اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے، چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسی کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے، قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے، حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے، کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا۔ جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے۔
تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے، تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے. یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے. نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا. روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے.